جی، ہم جز نمبر 10 کر رہے تھے، جو کہ پچھلی ویڈیو میں نے کیا ہوا تھا شروع، اور وہ ویڈیو کمپلیٹ ہو کے خود ہی سیو ہو گئی۔ ابھی اس کے لیے اب میں اگلی ویڈیو بنا رہی ہوں، تو پھر آغاز سے ہم یہ شروع کر رہے ہیں۔ اس میں بھی میں نے کیا ہوا تھا یہ شروع، قومی پرچم کی عظمت، ہم آغاز سے اس میں اب دوبارہ کر رہے ہیں شروع۔ جی، تو کرتے ہیں قومی پرچم کی عظمت، اس کو صرف آپ نے سننا ہے۔ قومی پرچم کی عظمت میں ہم اگر کبھی لکھنا پڑے تو ہم کس طرح اس کو لکھیں گے کہ قومی پرچم محض ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھی ملک اور قوم کی اصل پہچان اس کا قومی جھنڈا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم پاکستانیوں کی اصل پہچان ہمارا قومی پرچم ہے۔ پاکستان کا جو قومی پرچم ہے نا، اس کی موجودہ شکل، یعنی آج وہ جس شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، تو پاکستان کے قومی جھنڈے کو اس کی موجودہ شکل میں ملک کی آزادی سے صرف 3 دن پہلے 11 اگست 1947 عیسوی کو آئین ساز کی اسمبلی کے اجلاس میں اپنایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس وقت وہ پاکستان کا سرکاری جھنڈا بن گیا تھا۔ ہماری آزادی سے 3 دن قبل 11 اگست 1947 کو پاکستان کے قومی جھنڈے کو اپنایا گیا تھا، کس میں؟ آئین ساز کی اسمبلی میں، اور اس وقت وہ پاکستان کا سرکاری جھنڈا بن گیا تھا، اور اب تک وہی جھنڈا ہمارا پاکستانی سرکاری جھنڈا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہمارا پاکستانی جھنڈا ہے وہ 2 رنگوں پر مشتمل ہے، ایک اس میں سبز رنگ ہے اور دوسرا سفید رنگ ہے۔ جو سفید رنگ ہے، اگر ہمارا قومی پرچم دیکھے تو وہ مستطیل شکل میں ہے، اور اس کا 1/4 حصہ سفید ہے، جبکہ 3/4 حصہ سبز ہے، اور 1/4 حصہ جو ہے وہ غیر مسلموں کو، 1/4 حصہ اقلیت یعنی غیر مسلموں کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ سبز رنگ جو ہے، جو 3/4 حصہ ہے ہمارے جھنڈے کا، وہ اکثریت کو یعنی مسلمان نمائندوں کو ظاہر کرتا ہے، اپنے مذہب کے لوگوں مسلمانوں کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ سفید غیر مسلم جو ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان کے پرچم کا جو ڈیزائن تھا وہ ان کا نام تھا جناب امیر الدین قدوانی نے یہ جھنڈا ڈیزائن کیا تھا، جو آج تک ہمارا جھنڈا موجود ہے۔ یہ جناب امیر الدین قدوانی کا ڈیزائن کیا ہوا جھنڈا ہے، اور ہمارے جھنڈے میں یہ جو سفید اور سبز رنگ کے علاوہ ایک اس میں ہلال ہے یعنی چاند ہے، اور ایک 5 کونوں والا ستارہ ہے۔ اس میں جو موجود چاند ہے یعنی ہلال ہے، وہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ وہ اس کی ترقی کو ظاہر کرتا ہے، عظمت اور بلندی کو ظاہر کرتا ہے، اور اسی طرح جو 5 کونوں والا ستارہ ہے اس میں موجود، وہ روشنی اور علم کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور جو 5 کونوں والا ستارہ ہے وہ اصل میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان کون سے؟ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو وہ 5 کونوں والا ستارہ ان 5 بنیادی ارکان کی بنیاد پر ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ اصل میں کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ جو 5 کونوں والا ستارہ ہے وہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے، اور جو اس میں موجود چاند ہے وہ اس کی ترقی کو، ہمارے ملک کی ترقی کو، عظمت اور بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ سبز رنگ شادابی اور سفید رنگ امن اور خوشحالی کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہ جو ہمارا جھنڈا ہے، یہ جو ہمارے ملک کے ہیں جانباز سپاہی، ان کے اور حوصلے بڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قومی پرچم جو ہے، جو ہماری مختلف امارات پر، اسکول، کالج، اس کے علاوہ ہماری مختلف امارات پر بھی یہ لہرایا جاتا ہے۔ قومی پرچم جب بھی کسی عمارت پر لہرائیں یا اپنے گھر میں آپ لہرائیں، لگائیں 14 اگست کے موقع پر یا کسی بھی موقع پر، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے قومی پرچم کو مغرب سے پہلے اتار لیں۔ ٹھیک ہے، مغرب سے پہلے اس کو اتار لیں، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے۔ یہ پرچم کے آداب میں آتا ہے کہ ہم اپنے قومی پرچم کو جو ہے مغرب سے پہلے یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے اتار لیں۔ سورج کا غروب ہونا یہ زوال لے کر آ رہا ہوتا ہے نا، تو ہم اپنے وطن کو ہمیشہ عروج پر دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے جو ہمارا قومی جھنڈا ہے اس کو سورج غروب ہونے سے پہلے اتار لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں ہم گرا ہوا دیکھیں اپنا جھنڈا تو اس کو اٹھا کر اوپر رکھنا چاہیے۔ تو یہ اس کے آداب ہیں، اور ہمارا قومی پرچم جو ہے وہ ہماری اصل پہچان ہے، اسی کی وجہ سے ہماری عزت ہے، اور ہماری عزت اسی کی وجہ سے ہماری عزت ہے، اور اس کی عزت ہماری وجہ سے ہے۔ اس لیے ہم اپنی عزت کی خاطر، اپنے وطن کی ترقی کی خاطر جان کی بازی تک بھی لڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے قومی پرچم کی عظمت۔ یہ اس کو آپ نے لکھنا نہیں ہے اور نہ ہی یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔